یسوع مسیح کی جے، بولو خداوند یسوع مسیح کی جے، ہلیلویا۔ اس لیے یہ نعرہ میرے اندر سے نکلا، اگر چاہتے ہو نا رحمت ہو جائے ساڈے تے بس پھر خدا دی حضوری چ صرف ہمارے خدا کی ہی ہم پر رحمت ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ تو شکر گزاری اس بات کے لیے کہ آج ہم جب خدا کی حضوری میں ہیں تو یقیناً وہ جو رحمتوں کا خدا ہے، برکت کا خدا ہے، تسلی کا، خوشی کا خدا ہے، آئے اس کے لیے زوردار تالیاں۔ سو ایک بار پھر میں پام سنڈے آپ کو وش کرتا ہوں، ہیپی پام سنڈے، اور اس کی ساری خوشیاں، برکتیں، رحمتیں آپ کی زندگی، آپ کے گھرانے، آپ کے بچوں کے ساتھ رہیں۔ آئیں تلاوت خداوندی کریں گے، دوسرا کرنتھیوں اس کا پہلا چیپٹر، اس کے دیے ہوئے فضل سے ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج ہم دوسرا کرنتھیوں دوسرا باب اور اس کی پہلی 5 آیات پڑھیں گے۔ تو 5 آیات کو دیکھیں گے۔ ہم تھوڑا سا تجربہ کر رہے ہیں، جب ہم 10 آیات پڑھتے تو اکثر وہ 5 رہ جاتی ہیں، تو کوئی بات نہیں، کوشش ہم کریں گے 5 سے 6 آیات کو ہم تلاوت کیا کریں گے، اور پھر جہاں تک خدا ہمیں توفیق دے گا تو وہ کر لیں گے، اور پھر اگر ہم نے وہ تلاوت نہیں کی ہوگی تو پھر ہم ساتھ ساتھ تلاوت کر لیا کریں گے۔ تو اس طریقے سے پھر یہ ہوگا کہ ریپیٹ نہیں ہوگی، تو وہ ہم اس میں اس کے نام کو جلال دیں گے، اس کی بڑھائی کریں گے۔ سو میرے ساتھ انجیل مقدس نکالیے، دوسرا کرنتھیوں دوسرا باب، پہلی 5 اور 6 آیات ہم تلاوت کریں گے۔ تو میری التماس ہے بھائی آصف سے کہ وہ آئیں اور تلاوت خداوند کریں۔ آئیں بزرگ مقدس پولس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا دوسرا خط، اس کا ہم دوسرے باب کی پہلی 6 آیات کی تلاوت کریں گے۔ میں نے اپنے دل میں یہ قصد کیا تھا کہ پھر تمہارے پاس غمگین ہو کر نہ آؤں، کیونکہ اگر میں تم کو غمگین کروں تو کون مجھے خوش کرے گا سوا اس کے جو میرے سبب سے غمگین ہوا۔ اور میں نے تم کو وہی بات لکھی تھی تاکہ ایسا نہ ہو کہ مجھے آ کر جن سے خوش ہونا چاہیے تھا میں ان کے سبب سے غمگین ہوں، کیونکہ مجھے تم سب پر اس بات کا بھروسہ ہے کہ جو میری خوشی ہے وہی تم سب کی ہے، کیونکہ میں بڑی مصیبت اور دلگیری کی حالت میں بہت سے آنسو بہا بہا کر تم کو لکھا تھا، لیکن اس واسطے نہیں کہ تم کو غم ہو بلکہ اس واسطے کہ تم اس بڑی محبت کو معلوم کرو جو مجھے تم سے ہے۔ اگر کوئی شخص غم کا باعث ہوا ہے تو میرے ہی غم کا نہیں، تاکہ اس پر زیادہ سختی نہ کروں۔ کسی قدر تم سب کے باعث غم کا باعث ہوا، یہی سزا جو اس نے اکثروں کی طرف سے پائی ایسے شخص کے واسطے کافی ہے۔ خداوند کا زندہ کلام پڑھا اور سنے جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین آمین۔ پریز دا لارڈ، ہیلیلویا، ونڈرفل، تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیزس، گلوری گلوری گلوری۔ شکر گزاری کرتے ہیں۔ سو جتنے لوگ آن لائن ہیں انہیں گڈ مارننگ کہتے ہیں، علیشا کو، اس کی مما کو، بہن رخسانہ کو، اور نسیم جاوید کو، اس کی فیملی کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور ساتھ ہی الشبا نوئل کو جو ہے وہ گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور بہن سارہ کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور ساتھ ہی جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، آپی کو، آپی عروسہ کو، جنید کو، باجی فریہ کو، بنیش کو گڈ مارننگ کہتے ہیں، اور جتنے لوگ آگے شامل ہو رہے ہیں ان کو بھی، اور اگر کچھ نام مجھ سے مس ہو گئے تو ان کو بھی، جتنے آن لائن ہیں انہیں گڈ مارننگ کہتے ہیں۔ سو آئیے دوسرا کرنتھیوں دوسرے باب کی پہلی آیت سے اب ہم خدا کے کلام کو دیکھیں گے اور اسی کے نام کو جلال دیں گے۔ جی، دوسرا کرنتھیوں اس کا دوسرا باب اور پہلی آیت سے خدا کے کلام کو دیکھیں گے۔ سو جو پہلی آیت ہے یہ پچھلی جو 2 آیتیں ہیں انہی کے ساتھ تعلق اس کا ہے، اور پولس مزید وضاحت کرتا ہے کہ منصوبے کے مطابق اس کے کرنتھس نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس غمگین ہو کر نہ آؤں۔ اچھا، اس بات کو ذرا سیکھنا، کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ خادم کی زندگی میں جو ہے وہ کسی
کہ میں آپ کو بتاؤں پاسٹر ضیاء پال بتا رہے تھے میں کلاس میں کہ میں اپنی بڈھی تو زیادہ بڈھا ہو گیا، اور یہ بات سچ بھی ہے، حالانکہ وہ ان دونوں کی ایج ہے لیکن وہ بالکل بزرگ لگتے ہیں۔ تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کلاس میں کہ وجہ کی یہ کہ ہمیں نا کلیسیا کا اتنا غم ہم نے لیا ہے کہ ہم وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو گئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہاں پر پولس اس بات کو ایڈ کرتا ہے، کہتا ہے کہ غمگین ہو کر نہ آؤں، تمہارے پاس غمگین ہو کر نہ آؤں۔ یہ الفاظ قابل غور ہیں کہ پڑھیے، ذرا انڈر لائن کر دیجئے، دائرہ لگا دیجئے کہ میں نے اپنے دل میں یہ قصد کیا تھا کہ پھر تمہارے پاس غمگین ہو کر نہ آؤں۔ تو اب اس کا مطلب ذرا سن لیجئے کہ کیسے ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب کوئی بھی خادم کسی بھی شخص کو، مجھے اپنی میں آپ کو بتاؤں، میں اپنی خدمت کے اس تجربات سے بول رہا ہوں، اپنے استادوں کے ان تجربات سے بول رہا ہوں۔ میں کوئی یہ نہیں ہوں کہ نوی فقیر نہیں تے دن نہیں تواں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جڑی نوی فقیر نہیں ہوندی نا، دن ہی تواں مچا رہی ہوندی ہے۔ تو ہم خدمت کے بہت سال مار کھا کر تے ہجے بھی نہ مینوں ہول پیندا کلام سنانا ہے، ہجے بھی مینوں ہول پیندا کہ میں خدا دے مذہباں تے آنا ہے۔ وہ تے اج کل دے لوگی شوخے نے، انہوں نے خدمت نو، خدا دی عبادت نو شوخی سمجھیا ہوئے۔ لیکن تو میں بتا رہا ہوں کہ تجربہ کیا ہوا ہے کہ جب آپ کلیسیا میں کسی کو بے ڈھنگا دیکھتے ہیں اور جب آپ اس کی تربیت کرتے ہیں اور وہ اس تربیت پذیر نہیں ہوتا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں دو کام ہوتے ہیں۔ ایک تو جس کو ڈانٹا جاتا ہے وہ غمگین ہو جاتا ہے، وہ کہندا ہے میرے تے پتہ نہیں کیڑی قیامت ہوگی، وہ چرچ چھوڑن چھڑان تے، خدا نو چھوڑن چھڑان تے، خادم کو بدنام کرنے کے چکر چ پی جاندا ہے۔ ایک دوسرا، جب خادم اس کو یہ رہنمائی کرتا ہے اور وہ نصیحت پذیر نہیں ہوتا، وہ جدا جی ٹیڑے دا ٹیڑا ہی، بے چجے دا بے چجے ہی رہندا ہے، تو یاد رکھیے اس کے سبب سے خادم کی زندگی میں وہ غم آتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر آپ ماں باپ ہیں اور یہاں پر جتنے موجود ہیں تو بالکل آپ یہ دیکھ لیجئے، اگر آپ اپنے بچے کو کسی بھی غلط کام سے روکیں، نصیحت کریں، اپنا اختیار جتائیں باپ ماں ہونے کا اور اس کی تربیت کریں، اور وہ اس کے عوض آپ کو غلط ریئیکٹ دے، تو مجھے یہ بتائیے وہ کیا کرے گا؟ وہ غمگین ہو جائے گا اور وہ اس کا غصہ لے گا، جی آج ابا تے ڈانٹدا ہی رہندا ہے، امی تے ڈانٹدی رہندی ہے، تو اس کے سبب سے وہ کیا ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ تربیت پذیر ہوتا کہ میری تربیت کی گئی ہے، بیٹا دعا کے وقت بٹا لیتے ہیں، بیٹا عبادت میں وقت پر آتے ہیں، بیٹا خداوند کے حضور خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے، تو وہ بجائے انہوں لین دے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا برا مناتا ہے۔ تو ایک تو وہ اس طریقے سے غمگین ہو گیا کہ جی منوں کیا کیوں۔ اچھا، اگر اس کے ماں باپ اس کو پھر اسی حرکت میں دیکھیں تو مجھے یہ بتائیے، آج بہت سارے ماں باپ ہیں وہ بڑے غمگین ہیں، اندر ہی اندر چور دے نے، اندر ہی اندر غمگین ہیں، اندر ہی اندر پریشان ہیں کہ ان کے بچے ٹس تو مس نہیں ہوندے۔ اچھا، بالکل خدا کا خادم ایک خاندان کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، اور پولس کہندا ہے بھائی میں نہیں یہ چاہتا کہ میں نے اپنے دل میں یہ قصد کیا تھا کہ پھر تمہارے پاس غمگین ہو کر نہ آؤں۔ تو اب غمگین ہو کر نہ آؤں تو وہ میں تھوڑا سا آگے جا کر بتاؤں گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ریئیکٹ تھا کہ جب وہ انہیں کہتا تھا جو ان کے اندر خامیاں تھیں، کیونکہ کرنتھیوں کا خط پرابلم سے بھرا ہوا ہے، تو وہاں پر کردار کے ایشو تھے اور پرابلم تھے۔ جب وہ انہیں کہتا تھا تو وہ انہیں غصہ لگتا تھا اور اس کے سبب سے وہ بھی غمگین ہو جاتے سن۔ جب وہ نہیں سدھرتے تھے، اپنی حرکت سے نہیں باز آتے تھے، اسی جگہ پر رہتے تھے، تو اس کے سبب سے وہ خادم بھی غمگین ہوتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، جب اس جگہ پر کوئی پوائنٹ آتا ہے تو ماں باپ کی بھی زندگی میں غم آتا ہے، اور وہ ایسے نافرمان اولاد کی زندگی میں بھی کیا رہتا ہے، پرابلم رہتا ہے، اور یہ دونوں پر غم جو ہے نا اثر انداز کرتا ہے۔ یہاں سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ اگر کسی شخص کو ڈیزیز ہو نا، کوئی بھی بیماری ہو، وہ اتنی خطرناک نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی ڈیزیز ہو، کوئی بیماری ہو، تو وہ اتنی خطرناک نہیں، لیکن اگر کوئی شخص ہمیشہ چوردہ رہتا ہے، غم چ رہتا ہے، وہ 100 بیماریوں کی ایک بیماری، وہ آپ کے ہارٹ کو، وہ آپ کے برین کو، وہ آپ کے کڈنیز کو، وہ آپ کی ہر ایک چیز کو، آپ کے لیور کو، آپ کے گھٹنوں کو، ہڈیوں کو، آپ کے چہرے کو افیکٹ کرنا شروع کر دے گا۔ آپ اتنے بیمار ہوں گے، آپ کی سوچ ہوگی،
اور اگر آپ پڑھے لکھے معاشرے میں دیکھیں تو لوگ خوش رہنے کو، اچھا فلپیوں کا اگر خط پڑھ دیں اور اگر آپ پڑھے لکھے معاشرے کو دیکھیں تو وہ آپ خوش رہنے کو پریفر کرتے ہیں. سو وہ اس بات پر میں بات کر رہا تھا کہ غمگین نہ ہوں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے پہلے دورے میں یعنی اعمال کی کتاب 18ویں باب کی پہلی 17 آیات میں کے بعد بھی کرنتھس گیا تھا، مگر اس موقع پر اسے کافی غم اور رنج سہنا پڑا. خادم رنج سہتے ہیں، ماں باپ رنج سہتے ہیں جب ان کے بچے نافرمان ہوتے ہیں اور نہ سدھرتے ہیں نہ سنورتے ہیں اور ویسے ہی رہتے ہیں، تو وہ پھر غم کا سبب بنتے ہیں. اور دوسرا کرنتھیوں آپ نکالیے میرے ساتھ، یہی دوسرا کرنتھیوں 12ویں باب کی 14ویں آیت. کیونکہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہم 2 حوالے دیکھیں گے. اب جب آپ 12ویں باب میں آ جائیں گے 14ویں آیت پڑھیں گے اور پھر ساتھ ہی 13واں باب ہے اور اس کی پہلی آیت پڑھیں گے. یہاں سے ہم دیکھتے ہیں وہ دکھ سہتا ہے. میں آپ کو بتاؤں آج کئی بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے، آپ یقین مانیے وہ دکھ کا سبب ہے. اور کلیسیا میں ایسے کئی لوگ ہیں وہ صرف اور صرف انہوں نے لنجا ہی پا کر نہ انہوں نے سدھرنا ہے نہ انہوں نے بدلنا ہے، بس وہ غم کا سبب بنتے ہیں. غم کا سبب. اچھا کئی دفعہ ماں پیو یا جیسے اج پلوس کہنا دوسرے لفظ میں پنجابی کہنا میں تاڑے منہ ہی نہیں لگتا، میں تاڑے ہے. انہوں نے کہا بھی میں نہیں آتا، میں خاتی لکھ دینا. اور کئی دفعہ ماں باپ اس غم کو بار بار سہنے سے وہ منہ ہی نہیں لاتے، وہ کہتے ہیں بھائی انہوں دے حال تے چھڑ دیں. آئیں ذرا دیکھیں 12ویں باب کی 14ویں آیت. دوسرا دیکھو یہ تیسری بار میں تمہارے پاس آنے کے لیے تیار ہوں، ہاں اور تم پر بوجھ نہ ڈالوں گا، اس لیے کہ میں نے تمہارے مال کا نہیں بلکہ تمہارا ہی ہوا ہوں. کیونکہ لڑکوں کو ماں باپ کے لیے جمع کرنا نہیں چاہیے بلکہ ماں باپ کو لڑکوں کے لیے. اچھا پھر 13ویں باب کی پہلی آیت پڑھی. اب ہم نے پڑھا دوسرا کرنتھیوں 12ویں باب کی 14ویں آیت. کلیئر؟ تیسری بار میں تمہارے پاس آتا ہوں، 2 یا 3 گواہوں کی زبان سے ہر ایک بات ثابت ہو جائے گی. جیسے میں نے جب دوسری دفعہ حاضر تھا تو پہلے سے کہہ دیا تھا، ویسے ہی اب غیر حاضری میں بھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں اور سب لوگوں سے پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر پھر آؤں گا تو درگزر نہ کروں گا. آمین. اچھا سنیے تھے، اچھا جو اگر آپ 14ویں آیت پڑھے تو لین دین دے معاملے آپ یقین مانیے پہلا کرنتھیوں کا خط انہوں نے سمجھایا، میرا 9واں باب میرا فیورٹ چیپٹر بن گیا منادی کے لیے، آپ یقین مانیے. لیکن انہوں نے کرنتھس کی کلیسیا دے جوں بھی نہیں رڑکی، اور انہوں نے آخری میں ہم نے دیکھا ہے پہلے کرنتھس کی آخری چیپٹر میں انہوں نے اس پر کوئی عمل دخل نہیں کیا. تو کیا یہ غم کا سبب نہیں؟ مالی طور پر وہ انہیں شکاتا رہا پر انہوں نے کوئی پرواہ نہیں. جب آیا تو خالیات آ گیا. اچھا چلے پھر اب جو 14ویں آیت میں مالی غم کی بات اور دن. اچھا جب ہم پہلی آیت کو پڑھتے تو انہیں کہا کہ پھر ہون میں نہیں کراں گا. سنا نا آپ نے؟ ادھر ایک بھائی کا پرابلم تھا، کلیسیا کے اندر پرابلم تھا، اسے کہتے تھے کہ انہوں ٹھیک کر لو. نے کہا پھر میں ہون برداشت ہے لکھے نا. اچھا مجھے آپ بتائیے ماں پیو تو پھر کدری نہ کدری غور سے سننا، میں ایک بڑی زبردست بات کہنے لگا. ماں باپ تو کہیں نہ کہیں اپنے بچے پر سختی بھی کر لیتے تو کوئی چانڈ چونڈ بھی کٹ دیں، کوئی شے بھی چک کے مار دیں کہ سدھر جائے. لیکن آپ سوچئے پاسٹر کتنا مجبور ہے، خادم کتنا مجبور ہے. وہ تو خدری غصہ ہی کر جائے تو وہ پتہ نہیں کی ہو جائے. اگر کسی کو نصیحت کرے تو وہ اپنی حرکت کو سجدہ کرنے کی بجائے وہ اس بات کو سدھرتا نہیں. اور اگر ڈانٹ دے تو پھر کیا بنے، اور کدری مار کوئی شے چک کے مار دے تو پھر سوچے کیا. اس نے کہا اب میں برداشت ایہو لکھے کی لفظ دیو. آخری لفظ ذرا پڑھ. جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں اور سب لوگوں سے پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر پھر آؤں گا تو درگزر نہ کروں. اچھا تو درگزر نہیں کروں گا. اچھا کئی دفعہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے کہا دیکھیں پولس غم سہ رہا اور 2-3 دفعہ ہو گیا واقعہ، بتا رہا ہے سمجھا رہا ہے لیکن سمجھ دے. پھر انہوں نے کہا میں درگزر نہیں کراں گا. اب یہ بات تو میں آپ کو یہ جو یہاں پر لفظ لکھا ہے نا تمہارے پاس غمگین ہو کر نہ ہوں، تو میں آپ کو بتاؤں مجھے اپنی زندگی میں خدمت کے بہت سارے لوگوں کے غم. اچھا اب میں کہنا کیا چاہتا ہوں، ریفلیکٹ ہوتا ہے. آپ کو میں بتاؤں جو میں ابھی بات کہنے لگا ہوں ذرا غور سے سننا. اچھا بچے خوش ہونا ماں پیو خوش ہوتا ہے. اچھا بچے غمگین ہونا تو ماں پیو غمگین ہوتا ہے. بچے بے چجے ہونا تو میں آپ کو بتاؤں وہ ماں باپ کے غم کا سبب بنتے ہیں.
تو میں نے یہ غم سہے ہیں, مجھے اس بات کا خدمت میں تجربہ ہے. تو بالکل پولس یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو 2-3 دفعہ, اور دونوں آیتوں میں یہ ذکر ہے کہ میں 2-3. اچھا اب یہ سنیں, پتہ کیا, پہلا کرنتھیوں اور دوسرے کرنتھیوں, کیونکہ 3 دفعہ ذکر ہے, پہلا کرنتھیوں اور دوسرے کرنتھیوں دے درمیان چ وہ آیا گیا, اور پہلے کرنتھیوں اور دوسرے کرنتھیوں دے درمیان چ بھی انہیں کوئی ایسا خط لکھا ہے جڑا مطلب وہ ہاتھ نہیں لگا یا ملیا نہیں, ورنہ وہ آج یہاں پر ہوتا. آئیں ذرا اگلی آیت پڑھتے ہیں. تو اشارہ پتہ کیا ملتا ہے ان دونوں آیتوں میں, کہ وہ درمیانی عرصے میں کرنتھس گیا تھا. کلیئر. غمگین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پولس کو ان پر خفا ہونا اور ان کو جھڑکنا پڑا تھا. میں دسا تے کدی کدی ماں پیو دا خادم دا ایڈا موڈ اچھا ہوندا ہے, لیکن لوگوں کی بے ترتیبیوں کی وجہ سے ان کو جب غصے میں جھڑکنا پڑتا ہے تو اپنا بھی موڈ خراب تے دوسرے. کبھی کبھی آپ نے جملہ سنا گا, میرا تو موڈ بڑا چنگا سی پر منو انہیں جڑا نا ایس لائق کر دیتا کہ میں غصے میں آؤں. اب دیکھیں, ایک اچھی خوشی کا گھر میں ماحول ہے, جیسے کل چرچ میں ایک سالانہ عبادت تھی, تو اگر کوئی شخص کچھ ہوتا تو مجبوری آ کر غصے سے ڈانٹنا پڑتا ہے, اپنا بھی یہ ہوتا ہے. تو اس بات کو یہاں پر جو ہے وہ کہا اور بتایا گیا ہے. ہاں جی, لائٹ آن کر دیں خالی. اچھا, تو وہ کہتا ہے میں غمگین ہونا نہیں چاہتا, میں تمہیں جھڑکنا نہیں چاہتا, میں جڑا نا خفا نہیں ہونا چاہتا, پر ہونا ہے بھی کہ میں درگزر بھی نہیں کر. اب دیکھیں کیسی مجبوری کی حالت ہے. تو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, کئی خادمہ دے وال چٹے ہو گئے اور اس کی وجہ آپ ہو, کئی خادمہ نو بیماریاں لگ گئے اور اس کی وجہ آپ ہو, اور میں آپ کو بتاؤں کئی خوشیاں برباد ہوئی ہیں, وہ آپ ہو اس کی وجہ. اور یہ جگہ تو کہنا ہے نا, پولس کہنا ہے میں اپنے بدن پر مسیح کے داغ لیے پھرتا ہوں. تو میں کدی کدی کہنا کہ اچھا ساڑھے بدن تے داغ نہیں, یہ تو بڑی مبارک بات ہے کہ کوئی مسیح کی خاطر دکھ سے, پر ساڑھی روح, ساڑھی ذہن, ساڑھے دل تے اننے کے داغ نہیں جڑے خیران نے تے دیتے ہی دیتے, لیکن کلیسیا کے لوگوں نے وہ داغ اور وہ غم دیے, تو یسوع ضرور انہیں بادشاہی میں دکھائے گا. آئیں ذرا دیکھیے دوسرے باب کی دوسری آیت پڑھی. کیونکہ اگر میں تم کو غمگین کروں تو مجھے کون خوش کرے گا, سوائے اس کے جو میرے سبب سے غمگین ہوا. ہاں کہندا اگر باجی دوبارہ سے پڑھی. کیونکہ اگر میں تم کو غمگین کروں تو مجھے کون خوش کرے گا. اچھا میں ایک گل دساں, اب بالکل اس کو میں آپ کو ماں باپ اور بچوں کی پیرا آپ کو بتاؤں, دنیا چ ماں باپ بچے ہی نے جڑے ماں پیو نو خوش کر سکتے ہیں. تے اگر انہوں نے ڈانٹیے جھپٹیے سکھائیے اور بجائے تربیت پذیر ہونے دے او اتوں منہ بنا کے بہ جان, رس جان, ہیں رسے دے ویڑی چ بڑے رہن, تو مجھے یہ بتائے پھر دنیا چ اس ماں باپ کو کون خوش کرے گا. مجھے بتائے کوئی کرے گا؟ اولاد سے امید ہے نا. تو میں آپ کو بتاؤں, ایک خادم کی خوشی کلیسیا کے ساتھ ہے اور ایک کلیسیا کی خوشی خادم کے ساتھ ہے. اور جب اے بے چجے ہون اور نہ سمجھے اور اے غم کا سبب بنے اور رسے دے ویڑے بیٹھے رہن, تو پھر بتائیے پھر پیچھے خادم اور پائی کلیسیا ہی تو دی عزت کر دی, بار والا تو وہ دی خدمت تو بھی راضی نہیں. تو یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر رسول کرنتھس آئے اور وہاں کے مسیحوں کو روبرو چھڑکے تو یقیناً وہ غمگین ہوں گے, اور وہ خود بھی غمگین ہوگا, کیونکہ وہ تو ان سے خوشی کی توقع رکھتا ہے. کیسی خوشی کی گل ہے کہ ماں باپ دا کلیسیا دا پسنا خوبصورت رشتہ ہے کہ ہم سیکھیں اور خوشی میں آگے بڑھیں, لیکن کئی دفعہ ہم غم کا سبب بنتے ہیں. وہ کہندے نے کسی کار چ کسی بندے دی رگ گئی, ہاں واہ بھائی آسا جی تے دل دی گل کہہ رہی, نہیں تو کئی دن بھائی بولو اگلی, او دی کنی بھی وکھری, او دی رگ بھی وکھری, او دا سارا کچھ ہی وکھرا ہے, اور وہ ہوتا کیا ہے, وہ خوشی میں غم کا سبب بنتا ہے. آئیں آگے پڑھتے ہیں تیسری آیت. اچھا اس لیے بائبل چ پتہ کی لکھا ہے, بائبل میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے نظام کے انتظام کے تابع رہو, اور او دے وچ جدے چ 3 انتظام میں نے بتایا, چرچ, خاندان اور معاشرتی انتظام کا. تسی انتظام چ رہو گے نا اپنے گھر کے تو خوشی ہوگی, اور جب آپ اپنے چرچ کے انتظام کے تابع رہو گے نا تو دے چ خوشی آئے گی, اور جب آپ اپنی حکومت کے انتظام کے تابع رہو گے تو اس میں برکت آئے گی. تو جو انتظام تو اوکھا ہی ہوگے, گھر دا بھی ماحول خراب, چرچ دا بھی خراب, تے ملک دا بھی خراب ہوگا. آئیں ذرا دیکھیں تیسری آیت. اور میں نے تم کو وہی بات لکھی تھی تاکہ ایسا نہ ہو کہ مجھے آ کر جن سے خوش ہونا چاہیے تھا میں ان کے سبب سے غمگین ہوں.
क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरी खुशी है वही तुम सब की है। आमीन। अच्छा देखा आपने फिर तीसरी बार, अच्छा लफ्ज़ गम ते जड़ा ना तुसी निशान ला देना जड़ा उन्हें पहली आयत च भी क्या गमगीन च, दूजी च भी क्या, तीजी च भी क्या। तो शख्सी मुलाकात से इस तरह बाहमी गमगीन होने की बजाय उन्हें क्या मैं आवांगा तो फिर तुसी सुधरे नहीं होगे, फिर ताड़ी कुन्नी फर्क ही होनी, फिर ताड़ा मिजाज फर्क होना है, ताड़ी गल ही फर्क होनी, तो तुहानू वेख के तो मैं दुखी होना है। चले मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, अगर आप अपने बच्चों को किसी बात से मना करें जो गलत है और फिर आप मना करें वो फिर वो गलत बात को फिर मना करें और फिर तीसरी दफ़ा तुसी जाओ और ये उम्मीद रखोगे ना कि चलो यार मैंने क्या भी है नसीहत भी की है, बेशक होगा भी, लेकिन अब मैं जाऊँगा तो मैं वेखांगे कि हुण मेरा बेटा या मेरी बेटी ये इस बात से क्या होंगे बाज होंगे। तो अगर आप जब जाते हैं और वो उसी तरीके से बेचज्जा ही रहता है तो फिर आप मुझे ये बताइए ये गम का सबब होगा कि नहीं होगा। तो पौलुस यहाँ पर बात करता है कि वो क्या बनेगा, गम का सबब बनेगा। सो पौलुस ने उनको ये खत इसलिए लिखा था, अंडरलाइन करें, ताकि ऐसा ना हो। उन्हें कह रहे तो पहला मैं आऊँ, उन्हें खत लिखे ही इसलिए से, उन्हें क्या मैं आना नहीं चाहता, पहले मैं खत लिखना चाहना, ताकि ऐसा ना हो कि मुझे आकर जिनसे खुश होना चाहिए था, जिनसे बोलो क्या होना चाहिए था, खुश होना चाहिए था, मैं उनके सबब से गमगीन हूं। सुना आपने, बच्चों के सबब से माँ बाप गमगीन होते हैं, तो ख्याल किया करें आप अपने बच्चों, आप अपने माँ बाप के लिए खुशी का सबब बने, आपके रूहानी पासबान आप उनके लिए खुशी का सबब बने ताकि आप पर बरकत आए। मैं आपको बताऊं बाइबल च लिखा उम्र अगर दराजी मंगनी है और जिंदगी च बरकत पानी, उम्र की दराजी पानी और बरकत पानी ना, तो बाइबल च हुक्म है कि तू अपने माँ बाप का फरमा बरदारी करना। और अगर आपने स्पिरिचुअल तौर पर भी अपने रूहानी माँ बाप की फिक्र और गम का सबब बने तो मैं दसो केड़ी दुआ तुहानू लगनी, केड़ी बरकत तुहाडे ते आके ठहरनी। जो जिन्हें तुहानू दुआ देनी, जिन्हें तुहानू बरकत देनी, तुसीं ओदा ही दिल बचाया होया है, ਉਹਨੂੰ भी परेशान किया है। और यहाँ पर पौलुस साफ कर, कभी कभी सीधे रूहानी बन जाने तो हम उन चीज़ों का भी इकरार नहीं करते जो हम पर अफेक्ट होती। मैं आपने आपको कहा था जब हम पहला ग्रंथियों पढ़ेंगे तो पौलुस के दिल को पढ़ेंगे तो कहता मैंने बड़ा काम होंगे, कहना अज मैं तुहानू 2-3 दफे कहना मैं तो आ ही इसलिए नहीं रहा और मैं इसलिए ये खत लिख रहा कि जो मैं हूँ आवांगा वरना फिर तुम्हारे सबब से, सुनिया आपने के कलीसिया के सबब से खादम गमगीन होता है, वो पत्थर दा नहीं। अच्छा उन्होंने घर के गम तो है ही ने, दुनिया के तो गम है ही ने। वो पास्टर ज़िया पॉल की मैंने अपने कानों से ये बात सुनी हुई, अपनी आंखों से देखी। वो कहता मैं अपनी बुढ़ी तो ज़्यादा बुढ़ा हो गया सिर्फ कलीसिया के गमां नाल। कभी कोई सानू आके पूछे ना तो फिर मैं आपको बताऊं कितने गम है, कैसे खुदावन के काम को लेकर चलना है। चले जाए अच्छा गमगीन हो यानी जिनसे खुशी मिलने की तवक्को है उनके बायस गम मिले, और उसको इत्माद था कि जिन बातों से मुझे खुशी होती है उन्हीं बातों से उन सबको भी क्या होगी, खुशी होगी। मुराद ये है कि नज़्म व ज़ब्त कलीसिया का, आपके घर का, आपके मुल्क का हिस्सा होना चाहिए, और तादीब के मामले में खुदा खौफी के साथ हल करने से सबको शादमान होने का मौका मिलेगा। तो ये सब कुछ है। चौथी आयत पढ़ दीजिए। क्योंकि मैंने बड़ी मुसीबत और दिलगिरी की हालत में बहुत से आंसू बहा कर, सुनिया, गमगीन, दिलगिरी, आंसू बहा कर तुमको लिखा था, लेकिन इस बस सुनिए आपने आंसू बहा कर मुझे बताइए वो औलाद, वो चर्च क्या बरकत पाएगा? चर्च वो लोग केड़े बरकत पाएंगे जिन्हों का दिल, जिनके सबब से खादमों का दिल बुझा हुआ है, जिनके सबब से वो गम में चल रहे हैं, जिन्होंने उनको आंखों में आंसू दिए। आज ऐसे कई माँ बाप हैं वो अकेले में रोते हैं, ऐसे कई खादम हैं वो ना अपनी बीवी लिए, ना अपने बच्चे लिए, ना अपनी जिंदगी लिए रो रहे हो। कलीसिया के ऐसे लोगों के लिए जिनका बिल्कुल गलत रवैया है। और इतने लिखे है तुम वेखो पौलुस ने अपने आंसू दसे ने, कहना मैं आंसू बहाए ने तुहाडे लिए, और उन्हें दसिया मैं दिलगीर हाँ, इनू दिल की बीमारी लग गई। तुहानू जाए जाकर पढ़े, मैंने आपसे कहा कि बीमारी इतना नुकसान नहीं देती जिन्ना अगर आपके दिल के ऊपर बोझ है, आपके दिल के ऊपर गम है, अगर आप फ्रस्ट्रेट हैं, अगर आप एंजाइटी के शिकार हो गए, अगर आप डिप्रेशन में चले गए हैं, तो मैं आपको बताऊं कितना दुख का सबब है। एडा सुख है वो करना। तो फिर आज आप यहां पर बैठे सोचिए कि आप अपने माँ बाप के लिए खुशी का सबब है,
آپ اپنے روحانی ماں باپ کے لیے خوشی کا سبب ہیں, آپ اپنے چرچ کے لیے, اپنے پاسبان کے لیے خوشی کا سبب ہے, یا پھر صرف انہوں نے غم دین دے لیے تسی پیدا ہوئے, یا پھر صرف انہوں نے دلگیر کرن لیے پیدا ہوئے, یا صرف آپ کی سبب سے آنکھوں میں آنسو ہیں ان کے. اور یہاں پر اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں ایک عظیم پاسبان کے دل کے اندر کو جھانکنے کا موقع دیتی ہے. اے ویکھ لو دے دل دی حالت. اور میں آپ کو بتاؤں کئی دفعہ خدا کا خادم اپنا دل نہیں شیئر کرتا. ایتھے پولوس نے اپنا دل لکھ دیتا کہ میرے دل نہ کی گزر رہی ہے, اور پولوس کو اس بات کا دلی رنج ہے کہ کرنتھس کی کلیسیا میں گناہ کو برداشت کیا گیا تھا. اس کے لیے یہ بڑی مصیبت اور دل گیری تھی. انڈر لائن کا دائرہ لگا دیں اس کو کہ مصیبت, دل گیری, غمگین, اور وہ اس پر بہت سے آنسو. کنے آنسو؟ اوہی پڑھنا کلام نو جو لکھیا ہے, تھوڑے آنسو نہیں بہت آنسو نے. تو جی دسو اور غم تھوڑے سن. پولوس نے کہندا کہ میں تانوں اپنے غم دکھانا, اور میں نے کرنتھس کی کلیسیا آگے جا کر ہم پڑھیں گے اس کے غموں کا, تے او تے تسی چڑھ دو تے ان آنسواں دا کون حساب دے گا جڑے گھروں ہی مل رہے نے. اس دل کے غم کا کیا علاج ہے جڑا گھروں ہی مل رہا ہے؟ اس مصیبت دا کی حل ہے جڑا گھروں ہی مل رہا ہے؟ اس غم دا کیڑا حل ہے کہ جڑا گھروں ہی مل رہا ہے؟ صاف معلوم ہوتا ہے کہ کرنتھس میں گناہ پر خود کرنتھیس کی نسبت رسول زیادہ دلگیر تھا, افسردہ تھا. وہ سدھرتے ہی نہیں تھے. ان کو اس خط کا یہ مطلب نہیں نکالنا چاہیے کہ پولوس ان کے جذبات کو مجروح کرنا چاہتا ہے. اچھا, کئی دفعہ اسی جدو کسی دی غلطی پر میں نے کہا ہاتھ رکھتے ہیں, جب اس کی گناہ کی زندگی پر ہاتھ رکھتے ہیں, اس کی بے ترتیبی پر ہاتھ رکھتے ہیں, وہ بے چجے چلن سے ہاتھ رکھنے ہیں, تو پھر لوگ بجائے سیدھا ہونے دینا اور ہی ٹیڑھا ہو جاندے نے. تو یہاں پر بھی لکھا کہ انہوں نے چاہیے کہ اے نہ سمجھن کہ تانوں مجنون ہے جی تسی منوں ڈانٹ دیتا, تسی منوں ناراض کر دیتا. بچے ایسے ہی کہتے ہیں جی تسی انہوں نہیں ویکھیا, تسی انج نہیں ویکھیا. تو یہ مجروح کرنے کی بات نہیں ہے, یہ سدھار کی بات ہے, اور یہ ڈسپلن ہونے کی بات ہے. باجی ذرا آگے پڑھے جہاں پر لکھا ہے بہت سے آنسو بہا بہا کر. اس سے آگے پڑھیے. بہت سے آنسو بہا بہا کر تم کو لکھا تھا, لیکن اس واسطے نہیں کہ تم کو غم ہو. ہاں کہندا اس لیے تھوڑا لکھا سی کہ تسی آپ پٹھی راہ تے ٹر جاؤ, اس لیے تھوڑا لکھا سی کہ تسی آپ منہ بنا کے. اچھا, میں نے دیکھا ہے کئی بچوں کو جب آپ ڈانٹتے ہیں, میں کلیشیائی تجربہ بھی بتا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ ماں باپ کا بھی بتا رہا ہوں. میں نے پچھلے دنوں میں آپ کو بتاؤں, ایک شخص چرچ میں لیٹ آیا, تو روزے کی دعا تھی, تو میں نے اس سے کہا بیٹا آپ اتنے لیٹ آ گئے. تو میں نے اپنے بڑے حامد آوے سے غصہ کیا, ڈانٹا اسے. او لو پائیو تیرو سیدھی ویڑی بیٹھ گیا. اب مجھے بتائیے کیا ہوگا, کس کو تربیت کرے, مجھے بتائیے. وہ مجروح ہو گیا. وہ اتنے جڑی گل لکھی نا, کیا لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے تھوڑا لکھا کہ تسی ہور ہی منہ بنا لو, اس لیے تھوڑا لکھا کہ تہاڈی ہور ہی رگ وکھری ہو جائے. وہ تو اس لیے کہا کہ آپ تربیت پذیر ہو جائیں. اچھا, میں نے دیکھا, ذرا غور سے سننا میں جو بات کہنے لگا ہوں. کئی لوگ ہیں اپنی زندگی چ اپنے ماں پیو نو نہیں چھڑ دے, اپنے بندے نو نہیں چھڑ دے. میں ویکھیا اپنے بچیاں نو نہیں چھڑ دے. میں ویکھیا ظالم ساس سہریاں نو بھی نہیں چھڑ دے, اتنے بھی زندگی گزار دیں. لیکن چرچ نو انج چھڑ دے نے جنج بس وہ کوئی قدر ہی نہیں. خادم نو انج حقیر, اور چرچ کو ایسے حقیر جانتے ہیں بھئی پھر مزہ ہے نا, پھر تسی اپنی زندگی چ بندہ ڈانٹ دیا انہوں بھی چھڑ کے کھانا, وہ ناتے تسی 50 سال گزار دیتے. اور بچیاں نو چھڑ کے کھاؤ, وڈے ہو گئے, انہوں دے بیاہ ہو گئے. ماں پیو نو چھڑ کے کھاؤ. جب آپ ان کی برداشت کرتے تو پھر روحانی باپ بھی ایسے ہی ہے, چھڈن نہ نہیں کال مکدے, اس کو تربیت پذیر ہونے سے ہوتا ہے. آئیں. اچھا, پھر میری گل سنو, ہوتا کیا جڑا چھوڑ کر بے ترتیب میں نہ آنے کی وجہ سے چھوڑ کر گیا, وہ اگے بھی بے ترتیب پارے گا. کسی بندے نے پنڈ دے وچوں نکلے, انہوں سارے چڈو چڈو کہندے سن, وہ نہ تنگ سے انہیں کہ یار میں تے بڑا پریشان ہوں, انہیں پنڈ چوں نہ گاؤں چھڑ دیتا. اچھا, دوسرے گاؤں گیا تو اتنے کچھ عورتیں روٹیاں بنا رہی سن. انہیں جا کے کی کیتا, اتوں کولے نہیں لے تے تھلوں حکا بالن دی تھلوں ایک سوراخ ہوندا, انہوں کڈیا وہ کولے لے تے رکھ. وہ عورت نے کہا وے چڈوا تو کی کر رہے, وہ ایک دم ڈر گیا تے کہندا چھڈو تسی ساری گل, تانوں میرا نام کنے دسے؟ کہندا تیری حرکتاں نے دسے. آپ سوچیں اگر آج اپنے چرچ میں, آپ کلیسیا میں تربیت یافتہ نہیں ہوں گے, آج آپ نے یہاں مار کھائیے, کل آپ آگے جا کر بھی مار کھائیں. اور کسی نے کیا جڑا ایتھے بیوقوف
لا ओ ये बेवकूफ है। यहां पर सीख लीजिए आगे क्या लिखा है। अच्छा जी, बल्कि इस वास्ते कि तुम उस बड़ी मोहब्बत को मालूम करो ओए जो मुझे होए तुमसे है। ओए होए ओए होए, बल्कि इस वास्ते डांटे तुझे पता करो कि वो मोहब्बत जो मुझे तुमसे है उसको मालूम करो। ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛਡਾਣ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ मैंने देखा है। और फिर चर्च, ओए होए होए, चर्च ते बस कोई शय ही नहीं है। चर्च को तो लोग, कलीसिया को, खुदा के खादम को तो ठेंगे ते भी नहीं गिनते। इतने पौलुस पास एज ए पास्टर गल कर रहे, और यहाँ पर मैं एक छोटा अदना खादम अपनी छोटी सी खिदमत का तजर्बा बता रहा हूँ, और ये बहुत सारे खादमों का कल मैं किताब पढ़ रहा था परसों, तो उसमें किसी पास्टर ने किसी बुजुर्ग बहना खादमा को कहा, तो मैं हंस रहा था उन्होंने पढ़ के, तो चूँकि मुझे भी हफ्ता और जिंदगी में यही तजर्बे कि उस बुजुर्ग खादमा को उसने कहा कहता कि लोग यसू दी हलीमी नू जाननगे। कल मैंने यसू मसीह की हलीमी पर बात की होता है। कहता कि यसू दी हलीमी नू लोग जाननगे। कहता मैं एक कलीसिया च एक बंदे ने थोड़ा जिहा कह डांट दिता, तरबियत की, वो तो भाई छड़ छुड़ के हो गया। कहते मेरी इज्जत कर के मेरे ही हाथ फड़ा दी। तो वो कह रहा था कि असी जिहदी पैरवी करने वो किड्डा हलीम सी, ते अज असी की कर रहे हैं। तो फिर वो बहन जो बुजुर्ग थी वो उसे कहती है कि हाँ ये बहुत सारे पासबानों का दुख है। चले जी, तो मोहब्बत को साबत समझना चाहिए, ते माँ प्यो की मोहब्बत को समझना चाहिए, मजरू नहीं होना चाहिए, रूहानी बाप की मोहब्बत को समझना चाहिए। उसे उम्मीद थी कि जब मैं ये खत लिख रहा हूँ तो उन हालात दुरुस्त करने का को काफ़ी वक्त मिल जाएगा। तो नतीजे में ये है कि खुशगवार उसका दौरा जो है वो खुशगवार होगा और सबके लिए बाइस मुसरत होगा। एक इमसाल का हवाला है, मैं इसे पढ़ देता हूँ, आप निकाल सकते हैं या लिख सकते हैं। इमसाल 27वें बाब की 6 आयत, बड़ी खूबसूरत हवाला है, जरा सुन लीजिए। जो जख्म दोस्त के हाथ से लगे वो क्या होते हैं? पुरवफा हैं। जो जख्म दोस्त के हाथ से लगे, ऐते शेर ही हो गया अभी है। आज तो सुबह सुबह शायरी बना देता है, वैसे भी नज़म की किताब है, तो जरा शेर तो बोलिए मेरे पीछे। हाँ, क्या लिखा है? चलो तुसी उतो पढ़ दो, मैं फिर इतो पढ़ दूंगा। अमसाल 27वें बाब की 6 आयत। जो जख्म दोस्त के हाथ से लगे पुरवफा है। वाह 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 वाह, कैसा शेर है। जो जख्म दोस्त के हाथ से लगे वो पुरवफा है। और मैं दुश्मन के बहुत से बाअफरात हैं। सुनिया दुश्मनां दियां पप्पियां ते असीं खुश होने आ ते ओह तुहानूं तबाह कर देणगे, लेकिन दोस्त से पुरवफा है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਛੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਛਿੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਸਬਾਨ ਦੀ ਛਿੜਕ और तंबी और नसीहत ए वफा है, पुरवफा, ਇਹਦੇ ਚ बेवफाई नहीं है, वो तेरी तबाही के लिए नहीं, कोई नहीं तुझे बताएगा। इसलिए मैं दसा पुलिस जो भी ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਏਗਾ ना वो बड़ा हमदर्द बन के आएगा। और मैंने देखा लोग कभी कभी वेखे ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ तो किड्डे अच्छी है, ਤੇ ਉਹ अच्छे नहीं ने, वो दुश्मन दी पप्पियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ तबाह कर देणगीਆਂ। अच्छा कई लोग ही पता कि मैं आपको बताऊं, मैं माशरे की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे एक सीनियर भाई आसिफ ताज और बाजी बैठे हैं, हमारे बड़े भी हैं। तो मैं आपको बताऊं कई बच्चे दुनिया अपने माँ प्यो तो निकलते और दुनिया को अच्छा समझते हैं, और दुनिया ने उन्होंने ऐसा सिखाया वेखे सी तेरे माँ प्यो तो किड्डे अच्छे हैं, तेरा किड्डा ख्याल रख रहे, किड्डा इस तरह कर रहे। हालांकि मैं आपको बताऊं दुनिया में कोई भी माँ बाप से अच्छा नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। तो ये कब पता लगेगा? लेकिन दुश्मन के भरोसे हमें लगते हैं कि अच्छे हैं, लेकिन माँ बाप की डांट की वजह से हम उन्हें क्या समझते हैं? बुरा समझते हैं। सो अगर हमारी खुदा खौफी के साथ तंबी की जाए या सलाह दी जाए तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं मनना चाहिए, खुश होना चाहिए। इससे आप तरबियत पजीर होंगे, आपकी ग्रेस बढ़ेगी, ताकि ब्यूटी च फर्क आएगा। जब लोग तुम्हें देखेंगे लोग हर्ष होंगे कि किसी और नेक माँ बाप, उस्ताद माँ बाप, रूहानी माँ बाप, तरबियत करने वाले माँ बाप की वजह से तो लगी पता की कहणगे वे बेचजिया जे तेरी माँ प्यो ने नहीं तेनू दसिया
ਕਿ ਬਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ कराओगे। तो और बल्कि सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए कि ऐसा करने वाला शख्स खैर खा है। रास्त झिड़की को खुदावंद की तरफ से समझना चाहिए और इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। बोलो हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। आज शुभ खुदावंद के कलाम के लिए शुक्रगुजारी करें। आप भी कहिए खुदावंद मेरी तंबीह कर, मेरी नसीहत कर। शुक्रगुजारी करते हैं ऐसे माँ बाप के लिए, ऐसे बड़े बहन भाइयों के लिए, ऐसे रूहानी उस्ताद के लिए जो हमें डांट सकता है, जो हमें बता सकता है, जो हमारी तरबियत कर सकता है। शुक्रगुजारी करें। एक दिन आपके माँ बाप नहीं रहेंगे, एक दिन आपके उस्ताद नहीं रहेंगे, एक दिन आपके भाई नहीं रहेंगे। मैं आपको बताऊं, मेरी माँ भी मर गई, मेरा बड़ा भाई भी मर गया। एक दिन मेरे बड़े भाई ने गुस्से में मुझे आकर कहा कि बस आज तो बाद नहीं मैं तेन डांटना। मैं उस रात कभी नहीं सोया। मैं क्या मेरा की बनेगा, मेरा बड़ा भाई मुझे कभी नहीं बताएगा, कभी नहीं डांटेगा। आज वो दुनिया में नहीं रहे, एक दिन आपके बड़े नहीं रहेंगे। आज उनसे तरबियत पजीर हो जाइए। आज उनकी वफा को, उनकी डांट को मोहब्बत और वफा समझिए। आए बुरा ना मानिए, आए शुक्रगुजारी करें। आए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, खुदा के कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। बेटे जुनेद के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। आए बाकी लोग भी अपने सरों को झुकाएं। आज खुदा के कलाम के लिए अपने आप को पेश करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। बाकी